بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن کے فقہیات جاری ہیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اگر کسی روزہ دار نے روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو کیا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا یا معاف ہوگا؟ اس سلسلے میں دکتور حفظہ اللہ کہتے ہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، متفق علیہ۔ جو روزہ کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے وہ اپنا روزہ مکمل کر لے، اس واسطے کہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے بھول کر بیوی سے جمع اور ہم بستری کر لی تو اس کا روزہ بھی راجح قول کے مطابق فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث میں ہے، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، جس نے رمضان میں بھول چوک کر افطار کر لیا اس کے اوپر نہ قضا ہے نہ کفارہ۔ اس میں افطرہ کا لفظ عام ہے اور کھانے پینے اور جمع وغیرہ تمام مفطرات کو شامل ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دعا کی تعلیم دی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک یا غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد فعلت، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی اور بھول چوک معاف کر دیا۔ اور فرمایا ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے میری امت سے غلطی، بھول چوک اور جس پر وہ مجبور کیے گئے ہوں سب معاف کر دیا گیا ہے۔ بھول کر کھانے والے روزہ دار کو یاد دلانا، اگر کسی روزہ دار کو بھول کر کھاتے یا پیتے دیکھیں تو اسے یاد دلائیں کہ وہ روزے سے ہے یا کھانے پینے دیں۔ کہتے ہیں ایسے شخص کو فوراً یاد دلانا چاہیے کہ تم روزہ سے ہو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69۔ تم میں سے جو کوئی غلط کام دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روک دے۔ ظاہر ہے کہ روزہ کی حالت میں کھانا پینا غلط ہے، اگرچہ بھول چوک کی وجہ سے معاف ہے، مگر اصلاً ہے تو غلط، اس واسطے فوراً اسے روک دینا چاہیے، اور روزہ دار کو بھی یاد آتے ہی فوراً کھانا بند کر دینا چاہیے، اور منہ میں جو کھانا پانی ہو اسے اگل دیں۔ اکراہ کی وجہ سے کھا کر روزہ توڑنے والے کا حکم، اگر کسی روزہ دار کو بعض شیاطین قسم کے ساتھیوں نے لیٹا کر زبردستی اس کا منہ کھول کر پانی پلا دیا یا مٹھائی کھلا دی تو کیا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ اور ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا یا کفارہ کیا واجب ہوگا؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں، ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اس کے اوپر نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ، کیونکہ مکرہ ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع القلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، رواہ ابن ماجہ والطبرانی والحاکم، اللہ نے میری امت سے خطا، نسیان اور جس پر اسے مجبور کیا گیا ہو معاف کر دیا گیا ہے۔ جو مجبور ہوتا ہے یا مکرہ ہوتا ہے
وہ مکرہ یعنی زبردستی کرنے والے کے ارادوں کی تنفیذ کرتا ہے، اس لیے اگر کسی کو کھلا دیا پلا دیا غلط کام کروا دیا تو اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ روزہ اور قضا کی طاقت نہ رکھنے والے کا کفارہ۔ رمضان کے روزے نہ رکھ سکنے والا اگر قضا کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو ہر روزہ کے بدلے کتنا فدیہ دے گا؟ کہتے ہیں رمضان کے روزے نہ رکھ سکنے والا اگر قضا کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو، جیسے وہ بوڑھا جو بہت کمزور اور بیمار ہو، تو ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ اور حضرت انس 1 سال کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو انہوں نے ایک لگن سرید شوربے میں تر کی ہوئی روٹی تیار کی اور 30 مسکینوں کو بلا کر پیٹ بھر کھلا دیا۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199۔ اگر کھانا کھلانے کے بجائے غلہ وغیرہ دینا ہو تو بعض فقہا نے 1 سا اور بعض نے نصف سا اور بعض نے 1 مد دینے کے لیے کہا ہے، مگر کتاب و سنت میں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، اس واسطے جتنے میں وہ مسکین جس کو آپ فدیہ دے رہے ہیں ایک وقت پیٹ بھر کر کھا لے، کم از کم اتنا غلہ دے دینا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ پکا کر کھلا دیا جائے، جیسا کہ لفظ طعام و مسکین اور حضرت انس کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ اور کسی مصلحت یا مجبوری کی وجہ سے چاول وغیرہ ہی دے دیں تو کوئی حرج نہیں، مگر اس کے ساتھ سالن کے سامان یا دال بھی دیں گے۔ یہاں سوال کرتے ہیں ایک شخص بہت بوڑھا اور ضعیف ہے، روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں اور مفلس بھی بے حد ہے، فدیہ دینے کی بھی استطاعت نہیں، کیا اس ایسے شخص کے لیے روزہ اور فدیہ دونوں معاف ہے؟ جواب، کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے روزہ اور فدیہ دونوں معاف ہے۔ ارشاد باری ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی ہر شخص کو اس کی وسعت کے مطابق ہی مکلف کرتا ہے۔ یہی فتویٰ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، مولانا عبداللہ غازی پوری اور مولانا عبدالجبار صاحب عمر پوری وغیرہ کا ہے۔ فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 100۔ یہاں پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ میرا لڑکا سعودی عرب کام کرنے کے لیے گیا، وہیں بیمار ہوا، دوا علاج سے فائدہ نہ ہوا تو رمضان سے کچھ قبل کفیل نے ہندوستان بھیج دیا۔ ممبئی پہنچ کر وہ چند دن اسپتال میں ایڈمٹ رہا، پھر مایوس ہو کر ہم لوگ گھر واپس لے آئے اور 20 رمضان کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس درمیان وہ ایک روزہ بھی نہ رکھ سکا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کریں کہ اس کا عند اللہ مواخذہ نہ ہو۔ کہتے ہیں آپ کا بیٹا جن ایام کا روزہ نہیں رکھ سکا ان ایام میں اگر وہ برابر بیمار اور روزہ رکھنے سے معذور اور قاصر تھا، جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ عند اللہ بھی معذور ہوگا اور اس سلسلہ میں اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور آپ لوگوں کو اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب وہ اس فریضہ کی ادائیگی کی قدرت و استطاعت سے قبل ہی فوت ہو گیا تو حج کی طرح یہ بھی بغیر کسی بدل کے اس سے ساقط ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، رواہ البخاری و مسلم، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اتنا کرو جتنی تمہاری استطاعت ہو۔ اور ارشاد باری ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔
اور اگر کچھ دن وہ تندرست اور روزہ رکھنے پر قادر تھا، اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا اور پھر انتقال ہو گیا، تو اس کی جانب سے آپ یا اس کے اولیاء میں سے کوئی بھی ان ایام کے بدلے روزے رکھ کر اسے مواخذہ سے بچا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، من مات وعلیہ الصیام صام عنہ ولیہ، متفق علیہ۔ جو وفات پا گیا اس حال میں کہ اس کے ذمہ روزہ ہو، اس کی جانب سے اس کا ولی روزہ رکھے گا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں فوت ہو گئی اور اس پر 1 مہینہ کا روزہ تھا، کیا میں اس کی جانب سے اس کی قضا کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کی جانب سے اس کو ادا کرتے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو اللہ کا قرض اس سے زیادہ ادا کرنے کا مستحق ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان المبارک میں دن میں عمدن کھا پی لیا تو اس پر کیا واجب ہے؟ کہتے ہیں اگر کسی نے رمضان المبارک میں عمدن کھانا کھا کر یا پانی پی کر روزہ توڑ دیا ہے، تو اگر اس نے ایسا کسی عذر کی بنا پر کیا ہے جیسے شدت بھوک یا پیاس کی وجہ سے اسے ہلاکت اور موت کا خوف ہوا، جس کی بنا پر اس نے روزہ توڑ دیا، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی حرج اور گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے نفس کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ نیز فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں بنایا ہے، البتہ اسے بعد میں قضا کرنا پڑے گی، اور اگر ایسا اس نے بنا عذر کے کیا ہے تو وہ ایسی صورت میں سخت گنہگار ہوگا۔ اسے اپنی اس غلطی پر صدق دل سے اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اس کی قضا بھی کرنا ہوگی۔ سائل پوچھتا ہے رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا میں بلا عذر شرعی تاخیر کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ بعض مسلمان اور خاص طور سے خواتین اس سلسلے میں تساہل سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ جاتا ہے اور وہ سابقہ رمضان کے روزے قضا نہیں کرتے۔ جواب میں فرماتے ہیں رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا میں بلا عذر شرعی تاخیر درست نہیں، کیونکہ یہ ایک قرض ہے، اور استطاعت کے باوجود اگر کسی نے قضا نہیں کیا اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بارے میں وہ عند اللہ ماخوذ اور جواب دہ ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ علامہ ابن حزم اور علامہ البانی وغیرہ تو استطاعت ہوتے ہی قضا کرنے کے لیے جلدی کرنے کے وجوب کے قائل ہیں۔ کچھ حضرات شعبان تک مؤخر کرنے کے جواز کے لیے حضرت عائشہ کے عمل سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ شعبان میں روزہ قضا کرتی تھیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا وہ عذر اور عدم استطاعت کی بنا پر کرتی تھیں، جیسا کہ ان کے فرمان، ان کے قول فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، پھر میں اس کی قضا کی استطاعت نہیں رکھتی تھی مگر شعبان میں، اور إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا تَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانَ، رواہ مسلم۔ ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان میں روزہ نہیں رکھتی
تو رسول اللہ کے ساتھ اس کی قضا کی قدرت نہیں رکھتی، یہاں تک کہ شعبان آ جاتا۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی رہتی تھی اور انہی مصروفیات کی وجہ سے وہ قضا نہیں کر پاتی تھی اور پھر شعبان میں آ کر ان کی قضا کرتی تھیں۔ اگر کسی نے بلا عذر شرعی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کی، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو اس پر کیا واجب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کسی نے بلا عذر شرعی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کی، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کے نزدیک ایسے شخص پر توبہ اور قضا کے ساتھ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی واجب ہے۔ البتہ اگر عذر کی بنا پر کوئی قضا نہیں کر سکا، جیسے کوئی سال بھر برابر بیمار رہا یا سفر میں رہا یا عورت حمل یا رضاعت وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی، تو صرف قضا واجب ہے۔ اسی کو شیخ ابن باز نے بھی ترجیح دی ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس وغیرہ صحابہ کرام کا یہی قول ہے۔ البتہ احناف اور حسن بصری کے نزدیک صرف قضا واجب ہے، چاہے تاخیر عذر کی وجہ سے ہو یا بلا عذر کے۔ فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470، تحفۃ الاخوان صفحہ نمبر 177۔ یہاں سوال کرتا ہے سائل کہ ایک مریض یا مسافر کے رمضان کے کئی روزے مسلسل چھوٹ گئے ہیں، کیا ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا متفرق طریقے پر کر سکتے ہیں یا مسلسل اور اکٹھے ان کی قضا ضروری ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں مریض، مسافر اور حیض و نفاس والی عورتیں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا مسلسل اور ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور متفرق طور پر بھی، یعنی لگاتار بھی کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو دوسرے ایام میں ان کی قضا کرے۔ اس میں مطلق دوسرے ایام میں قضا کا حکم دیا گیا ہے، مسلسل رکھنے کا حکم نہیں ہے، اس واسطے دونوں طرح قضا کر سکتے ہیں۔ سائل سوال کرتا ہے جس کے رمضان کے روزے فوت ہو گئے ہیں، وہ ان روزوں کی قضا پہلے کرے یا شش عیدی اور عشرہ ذی الحجہ وغیرہ کے روزے رکھے گا؟ تو فرماتے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ پہلے فوت شدہ روزوں کی قضا کرے، پھر نفلی روزے رکھے، کیونکہ فرض نفل سے اہم ہے اور فرض کی قضا ضروری ہے اور یہ مقدم ہے، جبکہ نفل صرف مستحب ہے۔ البتہ اگر کسی نے نفلی روزے پہلے رکھ لیے اور فوت شدہ روزوں کی قضا بعد میں کی تو دونوں روزے صحیح ہو جائیں گے، لیکن اگر نفلی روزے رکھے پھر فرض روزے نہیں رکھ سکا تو اس پر مواخذہ ہوگا، اس واسطے فرض روزوں کی قضا پہلے کرنی چاہیے۔ نفلی روزہ کے توڑنے پر قضا واجب نہیں۔ ایک شخص نفلی روزہ رکھے ہوئے تھا، اتفاق سے کچھ مہمان آ گئے اور اپنے ساتھ کھانا کھانے پر اصرار کیا اور بتایا کہ ایسی حالت میں روزہ توڑ دینا جائز ہے، چنانچہ اس نے ان کی خاطر روزہ توڑ دیا۔ ایسی صورت میں اس کی قضا اس پر واجب ہے یا نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں شخص مذکور نے جو مہمانوں کی خاطر روزہ توڑ دیا وہ جائز عمل ہے، اور ایسی صورت میں اس پر اس روزہ کی قضا واجب نہیں ہے، البتہ قضا کر لے تو بہتر ہے۔ حضرت ابو حذیفہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو دردہ کے درمیان مواخات کرایا تھا، انہیں بھائی بھائی بنایا تھا۔ ایک دن حضرت سلمان ابو دردہ سے ملاقات اور ان کی زیارت کے لیے آئے تو دیکھا کہ ام دردہ کام کاج کے معمولی لباس میں ہیں، تو انہوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ آپ کے برادر گرامی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کے بعد ابو دردہ تشریف لائے اور ان کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے وقت جب حضرت سلمان فارسی نے انہیں کھانے میں شریک ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے، میں روزہ سے ہوں۔ انہوں نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو دردہ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو ابو دردہ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے۔ سلمان فارسی نے کہا ابھی جا کر سو جاؤ، چنانچہ وہ جا کر سو گئے۔ رات کے آخری حصہ میں حضرت سلمان فارسی نے انہیں جگایا اور دونوں نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت سلمان نے کہا تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، تمہارے نفس کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، اور ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ صبح کو ابو دردہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلمان فارسی کی بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پر دعوت کی، آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے۔ جب کھانا دسترخوان پر رکھا گیا تو ایک شخص نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی نے دعوت دی اور اس کے لیے زحمت اٹھائی ہے، اس واسطے روزہ توڑ دو، اور چاہو تو اس کے بدلے ایک روزہ بعد میں رکھ لینا۔ سید سابق کہتے ہیں اکثر اہل علم نفلی روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ توڑ دینے کے جواز کے قائل ہیں اور اس دن کی قضا کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455۔ زندگی میں روزہ میں نیابت نہیں ہے۔ ایک شخص کافی بوڑھا ہے، روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتا اور کفارہ دینے کی بھی اسے استطاعت نہیں۔ ایسی صورت میں کیا شوال وغیرہ میں کوئی شخص اس کی جانب سے روزہ رکھ سکتا ہے تاکہ وہ بری الذمہ ہو جائے؟ اس بابت کہتے ہیں ایسی صورت میں اس کی جانب سے کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ روزے میں ولی کی نیابت کی جو شکلیں ہیں وہ مرنے کے بعد رمضان یا نذر کے روزوں کے بارے میں ہیں، زندگی میں نہیں۔ اور ایسی صورت میں یہ شخص عدم استطاعت کی وجہ سے روزے اور کفارہ کا مکلف بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت اور استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں جو اپنے بیمار شوہروں کی طرف سے ان کی زندگی میں ہی روزہ رکھتی ہیں وہ بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کے بموجب شفایاب ہونے کے بعد وہ خود روزے قضا کرے گا، اور اگر شفایابی کی امید نہیں تو ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ میت کی جانب سے روزہ رکھنے کا حکم۔ میت کی جانب سے اس کا ولی صرف نذر کے روزے رکھے گا یا رمضان وغیرہ کے روزے بھی رکھ سکتا ہے، اور حدیث من مات وعلیہ الصیام صام عنہ ولیہ میں صوم سے خاص نذر کے روزے مراد ہیں یا رمضان کے روزے بھی اس کے عموم میں داخل ہیں؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں راجع یہ ہے
کہ حضرت عائشہ کی مذکورہ بالا حدیث کے عموم میں نذر کے روزے، رمضان کے روزے اور کفارہ کے واجب روزے سبھی داخل ہیں، اور میت کے ذمہ ان روزوں میں سے کسی قسم کا روزہ باقی ہو تو اس کا ولی اس کی جانب سے رکھے گا اور وہ اس کی وجہ سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس سے جو یہ مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمہ 1 ماہ کے روزے ہیں، تو کیا میں ان کی جانب سے قضا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری ماں کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کرتے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کا قرض ادا کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، تو اللہ کا قرض ادا کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، اسے دے دینا چاہیے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم تمام واجب روزوں کو شامل ہے، کیونکہ جیسے نذر کے روزے واجب اور میت کے ذمہ قرض ہیں، اسی طرح رمضان اور کفارہ کے روزے بھی واجب اور اس کے ذمہ قرض ہیں۔ اور بعض روایتوں میں جو ماتت وعلیہ الصوم و نذر وارد ہے، یعنی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر نذر کا روزہ تھا، اس میں اور حضرت عائشہ کی حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی حدیث میں قاعدہ عامہ کا تذکرہ ہے اور ابن عباس کی حدیث میں اس کی صرف ایک صورت کا تذکرہ ہے، اور ولی سے مراد اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، چاہے وارث ہو یا اسبہ ہو یا کوئی اور ہو۔ رمضان میں اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت سننا۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں عورتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک لڑکی یا عورت قرآن بلند آواز سے پڑھتی ہے اور محلہ پڑوس کی عورتیں جمع ہو کر اس کو سنتی ہیں۔ اکثر یہ عورتیں جاہل اور ان پڑھ ہوتی ہیں، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے اور کیا اس سے انہیں ثواب حاصل ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس طرح کرنا جائز ہے، البتہ قرآن پڑھنے والی لڑکی یا عورت اتنی بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے کہ اس کی آواز غیر محرم مردوں کو سنائی دے۔ باقی ایک لڑکی یا عورت کا قرآن پڑھنا اور دوسری عورتوں کا سننا جائز ہے، اور انشاءاللہ پڑھنے والے کی طرح سننے والوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ خود اللہ تعالیٰ اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کو بہت توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ حدیث میں ہے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ، متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنتا ہے جتنی توجہ سے ایک اچھی آواز والے نبی کی بلند آواز سے قرآن کی قرأت کو سنتا ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے آسینہ، آسینہ اذن سے ہے، یہاں پہ یہ اجازت سے نہیں ہے، غور سے سننا کے معنی میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس حال میں کہ آپ منبر پر تھے قرآن پڑھنے کے لیے کہا، میں نے کہا میں آپ کے سامنے پڑھوں حالانکہ آپ پر اس کا نزول ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ پھر میں نے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ نے فرمایا بس رہنے دو۔ میں نے آپ کی طرف مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھیں اشک بار تھیں، متفق علیہ۔ نیز حدیث میں ہے
وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ رواہ مسلم۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں اس کا درس دیتے اور سنتے ہیں تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان کا تذکرہ اللہ تعالی اپنے پاس کے فرشتوں میں کرتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے ایک جگہ مجتمع ہو کر کسی کے قرآن پڑھنے اور باقی لوگوں کے سننے کی فضیلت ہے۔ یہاں اس بات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ موبائل میں ہر طرح کی قراتیں ہیں اور آدمی موبائل لگا کر کے اپنی جیب میں، عورتیں موبائل لگا کر کے اور اس کو سن سکتی ہیں، اس کا ترجمہ بھی سن سکتی ہیں، تفسیر بھی سن سکتی ہیں۔ اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ آخری عشرہ میں عبادتوں میں تساہل مناسب نہیں۔ یہاں سائل کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اور غالباً آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ شروع رمضان میں لوگوں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ سب لوگ نماز، روزہ، تلاوت کلام پاک اور اوراد و وظائف وغیرہ کا خوب اہتمام کرتے ہیں، مگر جیسے جیسے رمضان کے ایام گزرتے جاتے ہیں جوش و خروش میں کمی آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخری عشرہ میں کمی ہی نہیں بلکہ کافی بے توجہی اور تساہل پایا جاتا ہے۔ عورتیں عصر بعد اور عشاء بعد تک بازاروں میں دکان چکر لگاتی رہتی ہیں، نہ پردے کا اہتمام، نہ نماز، تلاوت اور دیگر عبادتوں کی فکر، اور مرد حضرات بھی دکانداری، خرید و فروخت اور دیگر کاروبار وغیرہ میں ایسے مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں کہ تراویح اور شب بیداری وغیرہ کا کچھ بھی خیال نہیں رہتا۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے، بہت سے لوگ ایک قرآن سنا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ براہ کرم لوگوں کے اس رویہ پر روشنی ڈالیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جواب میں کہتے ہیں جن چیزوں کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے یقیناً بہت سے مسلمانوں میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جو بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس ماہ کا سب سے قیمتی اور فضیلت والا عشرہ ہے۔ اسی عشرہ میں شب قدر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی عشرہ میں رسول اکرم اور صحابہ کرام عبادتوں میں بڑی محنت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 70۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں جتنی محنت عبادتوں میں کرتے تھے اتنی محنت دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی اکرم اپنی ازار کس لیتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس عشرہ میں عموماً آپ اعتکاف کرتے اور مسجد میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت کرتے۔ غور کیجئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے اور جن سے کبھی کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہوا، اس عشرہ میں اس طرح عبادتوں میں محنت اور جد و جہد فرماتے ہیں تو ہم عاصیوں اور گنہگاروں کو کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اسی کی روشنی میں
آپ حضرات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عشرہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور نیکیوں سے اپنی جھولیوں کے بھر لینے کا ہے۔ یہ عشرہ بازاروں میں گھومنے، خرید و فروخت کرنے اور دنیاوی کاروبار میں منہمک ہو کر تراویح، تلاوت اور دیگر عبادتوں سے غفلت کا نہیں ہے، اور جو خواتین و حضرات اسے غفلت میں گنوا دیتے ہیں وہ بڑی محرومی و بدنصیبی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس عشرہ کی برکتوں سے نوازے، آمین۔ جمعۃ الوداع منانے کا حکم۔ آج کل رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع منانے کا بڑا رواج ہے۔ اس روز لوگ بڑے اہتمام سے دیہاتوں سے شہروں میں جمعۃ الوداع منانے کے لیے آتے ہیں۔ خطبہ حضرات اپنے خطبوں میں ماہ مبارک الوداع بڑے حزن و ملال کے ساتھ کہتے اور رمضان کی روانگی پر روتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں میرے علم میں جمعۃ الوداع منانے اس روز خصوصی طور سے دیہات سے شہر کی مسجدوں میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آنے اور ماہ مبارک الوداع کہنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں شب قدر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ اس واسطے ہم مسلمانوں کو ان شکلی و رواجی چیزوں میں پڑھنے کے بجائے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں صرف کرنا چاہیے، اور اس عشرہ کے فضائل و برکات کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت اور کوشش کرنا ہوگی۔ رمضان کو تو جانا ہی جانا ہے، اس کی روانگی پر رونا بے سود ہے۔ اصل افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ چلا جائے اور ہم اس کے فیوز و برکات سے کما حقہ مستفید نہ ہوں۔ ایسا عظیم المرتبت اور رحمت و مغفرت کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لیں اور اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے نہ بھر لیں، مگر اس کا مداوع آخری جمعہ کو رو لینے اور ماہ مبارک الوداع کہنے سے نہ ہوگا، بلکہ عبادات میں محنت کرنے، بکثرت تلاوت کلام پاک، توبہ و استغفار، تسبیح و تحلیل، روزہ، اعتکاف و صدقہ و خیرات وغیرہ کرنے سے ہوگا۔ اگر 30 رمضان کو دن میں 29 کے چاند کا ثبوت ملے تو کیا کریں؟ یہاں 29 رمضان کو کچھ بدلی ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا اور 30 کو روزہ رکھا گیا، مگر 30 کو دن میں قریب کی بستیوں سے معتبر گواہوں کی گواہی سے 29 کے چاند کے ثبوت ہونے کی اطلاع ملی۔ ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کریں؟ روزہ توڑ دیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں کہتے ہیں 30 رمضان کو اگر واقعی معتبر ذرائع سے قریب کی بستیوں سے چاند کے ثبوت کی اطلاع مل گئی ہو تو اگر یہ اطلاع زوال سے پہلے ملی ہو اور نماز عید ادا کرنے کا موقع ہو تو اسی دن روزہ افطار کر کے عید کی نماز ادا کر لیں، اور اگر زوال کے بعد اطلاع ملی ہو تو روزہ افطار تو اسی وقت کر دیں، مگر عید کی نماز دوسرے دن ادا کریں گے۔ حضرت ابو عمیر انصاری اپنے کئی چچاؤں سے روایت کرتے ہیں کہ بدلی کی وجہ سے 29 رمضان کو شوال کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے ہم نے 30 رمضان کو روزہ کی حالت میں صبح کی۔ دن کے آخر میں چند سوار آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی دن افطار کرنے اور دوسرے دن عید کی نماز کے لیے عیدگاہ چلنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 529۔ یہاں ایک سائل سوال کرتا ہے کہ اسلامی خطبات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 467 میں شب عید کی فضیلت میں 2 حدیثیں مذکور ہیں۔ پہلی حدیث ہے من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، ابن ماجہ۔ جو دونوں عیدوں کی شب نیتی اور اخلاص سے قیام کرے گا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن اوروں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث ہے من احیی اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان، الترغیب والترہیب۔ جو 5 راتوں میں جاگے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کی رات، اس کی 9 تاریخ کی رات، اس کی 10ویں تاریخ کی رات، عید الفطر کی رات، 15ویں شعبان کی رات۔ کیا یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ تو اس کے سلسلے میں کہتے ہیں پہلی حدیث سخت ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو موضوع بھی کہا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں دوسری حدیث موضوع ہے کیونکہ یہ عن سوید بن سعید قال حدثنی عبد الرحیم بن زید العمی عن ابی عن وہب بن منبہ عن معاذ بن جبل مرفوع کے طریق سے مروی ہے۔ اور عبد الرحیم بن زید العمی کو امام نسائی اور حافظ ابن حجر نے متروک قرار دیا ہے، اور یحییٰ نے کذاب کہا ہے، اور سوید بن سعید بھی ضعیف ہے۔ اس طرح یہ سند ظلمات بعضها فوق بعض کا نمونہ ہے۔ تنبیہ، بعض روایتوں میں 5 راتوں کا تذکرہ ہے اور بعض میں 15ویں شعبان کی رات کو چھوڑ کر صرف 4 کا تذکرہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔